بدعت نئی چیز ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے دین میں۔ اپنی تمہیدی گفتگو میں یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے اور اللہ کے رسول فاطمہ کے بابا خطاب فرما رہے ہیں۔ اتنے میں وحی آتی ہے اور آپ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو دین مکمل ہو چکا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین، لوگوں میں نے حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا۔ مختلف الفاظ ہیں، کہیں فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا نہارھا کنہارھا، لوگوں تمہیں میں چٹل میدان کی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسا میدان کہ جس کی رات دن کی طرح ہے اور دن رات کی طرح ہے، رات دن کی طرح ہے اور دن دن کی طرح بالکل واضح اور روشن ہے، ہر چیز میں نے پہنچا دی، حلال ہے حرام ہے، دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پہنچا دیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مذاق کرتے تھے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یعلمکم حتی الخراء، تمہارا پیغمبر تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا پیغمبر ہمیں طہارت کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ جس پیغمبر نے طہارت کے طریقے بتا دیے ہوں، بتائیں اس دین میں اس کی کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی گارنٹی دے دی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے تھے، صحیح بخاری میں دیگر کتب میں سب کا اتفاق ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی ہوتے تھے کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پورا پہنچا دیا، سب چیز پہنچا دی، تو بدعت جو ہے یہ سنت کی ضد سمجھیے، بدعت دین میں نئی ایجاد۔ اب لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہے کہ بدعت حسنہ، آپ نے بھی اپنے انٹرویو میں شروع کیا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ تقسیم کی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، اور پھر یہ تقسیم کچھ ان کو اشارے ملتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام سے کہ یہ بدعت بڑی بہترین بدعت ہے، لیکن وہ جو اشارے ہیں وہ لفظی معنی پر محمول ہے۔ یہ تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی، لفظی معنی پر محمول ہے، کیا بات ہے، بڑا بہترین کام ہے۔ عمومی طور پر ہر وہ کام جو دین کے اندر دین سمجھ کے داخل کیا جائے، ثواب سمجھ کے داخل کیا جائے، چاہے عبادت کے اندر ہو، تو وہ بدعت ہے۔ اس وقت کون کون سی ایسی بدعتیں ہیں جو مسلمانوں میں عام ہیں؟ بدعت کی تعریف سمجھ لیں کہ دین میں جو نئی چیز داخل ہوگی وہ بدعت ہے۔ بدعت نیکی کس نیکی سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے داخل کی جائے، بدعت ہے۔ اور اس پر کئی احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں نئی چیز داخل کرتا ہے وہ رد ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ کہیں یوں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فہو رد، وہ قبول نہیں ہے، نہ قابل قبول ہے۔ ہم نکاح کے عنوان پہ ایک حدیث سنا رہے تھے، طویل حدیث، کہ وہ 3 صحابہ اکرام آئے، اور سوالات کیے، ان میں سے ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا شادیاں نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم مجھ سے آگے بڑھ رہے ہو، تم مجھ سے آگے بڑھ رہے ہو، یہ میری سنت نہیں ہے۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، میں وغیرہ، اللہ کے تم مجھ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اور سنو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تو بدعت دین سمجھ کے داخل کرنا شرعاً قطعاً قبول نہیں ہے، یہ رد مردود ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں قرآن کریم میں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرتا ہے عمل کو قبول نہیں ہے، ہرگز قبول نہیں ہے۔
اب بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر کوئی چیز داخل کر رہے ہیں. اچھا، ایک ہے جیسے اشارہ کرتے ہیں بعض لوگ، یہ لائٹیں ہیں یہ اللہ کے رسول کے دور میں کہاں تھی، یہ پنکھے ہیں یہ کہاں تھے، یہ بھی تو بدعت ہے مفتی صاحب، یہ سپیکر ہیں یہ کہاں تھے، مسجدیں ایسی کہاں تھی. تو یہ تو بدعت نہیں، ایک دین کے اندر ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے للدین اور ایک فی الدین، جی ایک دین کی حسانی کے لیے جیسے سپیکر آواز پہنچ جائے، ایک دین کے اندر داخل کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو دین کے اندر داخل کی جائے گی ثواب سمجھ کر، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اور وہ متعدد چیزیں، کیا وہ ہے بدعت مثلاً؟ ہے. بے شمار چیزیں ہیں، جیسے 40واں ہے، 10واں ہے، تیجا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح نظر و نیاز ہے، امام زامن ہے، کل خانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ہیں جو آگے گفتگو میں سامنے آئیں گی. اسی طریقے پر لوگوں نے آج کل جو ہے نا وہ عرس کے انداز عرس منانے شروع کر دیے. اسلام میں تو تصور نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی میں تصور نہیں ملتا، اسے سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے پر اس سے آگے بڑھتے ہیں، لوگوں نے اپنے مقتداؤں کے، اپنے پیشواؤں کے اس طرح آگے بڑھ کر ان کے شروع کر دیے. آج کل تو یہ کیفیت ہے کہ لوگ اپنے پیشواؤں کے جو ہے نا منہ مبارک تقسیم کر رہے ہیں. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دین کہیں گے؟ یعنی وہ لوگ بھی جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ بھی ہنستے ہوں گے ہمیں دیکھ کر، ہم لوگ کہاں جا رہی ہے یہ قوم، کس طرف جا رہی ہے. کبھی فرماتے ہیں کیلا رکھنے کا شرعی طریقہ، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے. لہٰذا جو دین میں نہیں ہے اور دین سمجھ کے لوگ داخل کریں یہ بدعت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو ہوگی تو اس کے بعد. قریش صاحب آپ فرمائیے بدعت کی تعریف آپ کے نزدیک. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کوئی اصول ادھورا چھوڑ کے نہیں گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ حضور نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب اصول اصل جو ہے وہ صبح قیامت تک کوئی ایسا نیا ضابطہ، نیا قانون، نیا اصول نہیں ہوگا، یہ نہیں آ سکتا. تاہم وہ جو ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، قرن مشہود لہا بالخیر ہم اس کا لفظ بولتے ہیں، کہ وہ زمانہ کہ جس کی خیر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول نے فرمائی. انہوں نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ خیر قرن وہ میرا دور ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ قرن مشہود لہا بالخیر، ایسا زمانہ جس کی رسول اللہ نے بلائی کی خبریں عطا فرمائیں. اب وہ اصول اگر کوئی چیز موجود ہو، اس شرعی اصول اور ضابطے پر کوئی بھی ایسا کام کہ جو دین کے لیے، جیسے انہوں نے ایک لفظ بولا کہ للدین، سہولت کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، یا کسی اس اصول کو آگے اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہوئے اس کے تشریح کرنے کے لیے اگر کوئی نیا کام دین میں ایسا آتا بھی ہے تو وہ بدعت سیئہ، یعنی اس بدعت کے زمرے میں نہیں آئے گا جس کو اللہ کے نبی نے کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار کے اندر بیان کی ہے. اچھا، کیونکہ اگر اس طرح سے ہم کہیں کہ ہر وہ کام، انہوں نے ایک تعریف کی ہے کہ جناب لفظ ایک بولا ہے کہ جی جو دین میں ثواب سمجھ کے شروع کیا جائے، تو اب ایسے اس کو بھی اگر ہم شامل رکھیں تو ایسے ہزاروں کام ہیں کہ جو سیم اس طرح سے رسول اللہ کے صحابہ کے دور میں نہیں ہیں، وہ سارے بعد میں، اور ساری امت ان کو ثواب سمجھ کے کر رہی ہے. تو وہ ساری کی ساری امت جہنمی قرار پائے گی اور سب جہنم میں جائیں گے اور گمراہ ہوں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایسا کام جو دین کے اندر شروع کیا جائے اور اس کی اصل پیچھے موجود نہ ہو، اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی اصول وہ ٹوٹ جائے، رسول اللہ کی سنت متغیر ہو جائے، یا کسی فرض یا واجب کی شکل تبدیل ہو جائے، تو ایسا کام بھلے وہ دکھنے میں اچھا ہو وہ بدعت سیئہ قرار پائے گا. مثلا نماز ہے، نماز کی رکعتیں مقرر ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے جی اگر میں نے 3 کے ساتھ 4 پڑھ لی تو کیا ہو گیا،
یہ 4 کے ساتھ 6 پڑھ لیں تو کیا ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس اصل کو اس نے کیا کر دیا؟ چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو ہے تو اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور اس سے نہ کوئی سنت متغیر ہوتی ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی شرعی احکام جو نہ متغیر ہوتے ہیں، بلکہ وہ سپورٹیو ہے، وہ اس اصول کی کہ جو اصول قرآن و حدیث نے بیان کیے، تو بالکل جائز فیصلہ ہے۔ علماء اور کریں اس گے۔ کے اوپر مسلم شریف کی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6800، من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنہ، علماء کو پتہ ہے یہ من عموم کے لیے، اور اللہ کے نبی جب کوئی کلام ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بطور لا کے ہوتا ہے، یعنی وہ بطور قانون کے ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی ایک حوالے سے کوئی بات ہو تو الگ ہے، لیکن عموماً اللہ کے رسول جب بات کرتے ہیں تو بطور قانون کے بیان ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اسلام کے اندر، یہ لفظ آپ نے اس کو سننا ہے، جس نے بھی اسلام کے اندر سنت حسنہ کو جاری کیا، نیا طریقہ شروع کیا اور وہ اچھا تھا، اور عمل کیا اس کے اوپر، تو اب جو کوئی اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اس شروع کرنے والے کو بھی ملے اس گا، کو بھی ملے گا، دونوں کا کوئی عمل میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے برا کام شروع کیا تو اس پر عمل ہوا، اس نے بھی عمل کیا، اوروں نے بھی کیا، تو اس کا بھی گناہ اس کے ذمے، اور اس دونوں کے گناہ میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہر کوئی دین کے اندر مطلقاً کوئی نیا کام کہ جس کو پہلے موجود نہیں تھا دور قرن مشہور اللہ بالخیر میں، اور وہ بدعت ہو جائے اور اس کو ہم گمراہی قرار دیں، اصل ہی نہیں اس کے اوپر موجود ہونے چاہیے۔ مولانا نے 2-3 چیزیں ذکر کر دی کہ جی یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت، کہنے سے تو ہم سارا کچھ کہنا شروع کر دیں کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ جو آج تبلیغ کے لیے یہ جو چلے لگائے جاتے ہیں، کیا دور قرن مشہور اللہ بالخیر میں تھا؟ یہ جمعے کے دن یہ جو تقریر ہوتی ہے، اردو میں پہلے ہوتی ہے، وہابی سنی شیعہ سارے کرتے ہیں، بعد میں پھر الگ سے ہوتی ہے۔ جی، کیا رسول اللہ کے دور میں ایسا تھا؟ پھر یہ جو ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا گناہ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی مثال تو تراویح کی، اور اس کے بعد خیر یہ تو قرن مشہور اللہ بالخیر میں تھی نا، اس کے تو وہ تو نکل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہماری سیرت کانفرنس مگر ہیں، ان کے مطابق تو میں عرض کر رہا ہوں، سیرت کانفرنسیں ہیں، یہ جو باقی جلسے ہوتے ہیں، یہ سارے یہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا اس کو جناب اپنا گناہ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ تو جب ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو رسول اللہ سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ انہوں نے یوں اجتماع کر کے رسول اللہ کی شان میں ترنم میں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے تقریریں کیوں نہیں کی جو کہ سنی وہابی شیعہ سارے کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اصل موجود ہے، اور وہ اصل کیا ہے؟ رسول اللہ کا ذکر عام کرو، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، طریقہ کوئی بھی ہو۔ اسی طرح اصل ہے 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں کی ایصال ثواب۔ اب یہ جو کچھ ہے یہ انتظامی ہے، کوئی 10ویں دن کر دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کی سہولت کے لیے، یہ کوئی شرعی نہیں ہے، یعنی ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرے دن کرے تو ثواب ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب جب مطلقاً ایصال ثواب اصلاً ثابت ہے تو اب اس کی ہر صورت ثابت ہے، نام اس کا کوئی بھی رکھا جائے۔ باقی ہر ایسا کام جو کسی اس طرح کے نام سے کیا جائے اور اس کے اندر غیر شرعی حرکتیں ہوں، جیسے انہوں نے چند چیزیں بیان کی ہیں، تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ سنی کرے، وہابی کرے، یہ شیعہ کرے، وہ کوئی بھی کرے، کوئی بھی شخص کرے، وہ غلط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اتنا حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم غلط کو غلط کہیں، چاہے وہ ہمارے مسلک کا ہو یا کسی دوسرے مسلک کا ہو۔ تو ہر وہ کام جو رسول اللہ کی سنت کی شکل و صورت چینج کر دے اور جس سے نبی علیہ السلام کی کسی سنت کا یا واجب یا فرض کا یعنی شرعی کسی اصل کا وہ انداز بدل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس کو اس کا حصہ بنا کر جاری کر دیا جائے تو وہ بدعت ہے اور وہ ناجائز ہے۔